کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی دلیل کیا بنائی جا رہی، متمسک اس کا کیا ہے، اس متمسک کو دیکھ کے اس کے استدلال پہ غور کر کے پھر نتیجہ نکال لیا جاتا ہے، بھائی وہ ٹھیک نتیجہ ہے یا وہ غلط نتیجہ ہے، استدلال زیادہ مضبوط کس طرف جا رہا ہے۔ عورت کی امامت کا جہاں تک مسئلہ ہے پرٹیکولر پہلے سمجھ لیجئے گا، عورت کی امامت، اگر عورت مردوں کو امامت کروائے، دو چیزیں ہمارے دین میں مشروع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عملی سنت نبی علیہ السلام نے قائم کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آثار علم ثابت ہے۔ ایک ہے کہ مرد امامت کرواتا ہے اور مردوں کی، اور پیچھے خواتین بھی کھڑی ہوتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ترتیب ایسی تھی، پہلے مردوں کی صفیں تھی، پھر پیچھے خواتین کی صفیں تھی۔ یہ عملی متواتر متعامل متوارث سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو جاری ہوئی۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ اذن دیا گیا تھا خواتین کو کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، زیادہ افضل ہے، مسجد میں آنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اور گھر کے اندر وہ امامت بھی کروا سکتی تھی۔ گھر کی خواتین ہیں، کوئی اور آ جائے تو خواتین کی امامت کروا لے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، پیچھے محرم کھڑے ہو جائیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، گھر کے جیسے افراد ہیں، بھائی ہیں، ان کے ابو ہیں۔ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بالکل ثابت ہیں، متواتراً بھی ثابت ہیں اور سارے علم کے طور پر بھی ثابت۔ ایک چیز ہے جس کے اندر بعض لوگ آج دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر عورت ہے پیچھے مرد اجنبی بھی کھڑے ہیں، اس کی امامت کروانا چاہے بالکل کروا سکتی ہے۔ استدلال دیکھیے گا، جہاں مضبوط نظر آئے بھائی اس پر عمل کر لیں۔ استدلال یہ ہے، قرآن پاک نے بیان کیا کہ عورت کی امامت مردوں کے حق میں جائز ہے، قرآن میں کوئی دلیل ہے تو دکھایا مجھے کوئی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو کہ عورت جو ہے مردوں کی امامت کروا سکتی ہے۔ قرآن پاک سے مستدل یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر دو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو متواتر سنت جاری کروائی، آپ ثبوت دے دیں، کوئی تواتراً تعاملاً متوارثاً سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم نہیں۔ اس کا استدلال صرف ایک روایت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد وہ روایت لے کر آئے ہیں، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے جسے کہا جاتا ہے حدیث ام ورقہ۔ یہ جو ام ورقہ کی روایت ہے اس کا مفہوم ایسا ہے کہ خاتون تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے گھر کے اندر جماعت کروا لیا کریں، وہاں کے لیے مؤذن بھی مقرر کر دیا، ایک بڑی عمر کے شخص تھے کہ وہ اذان دے دیا کریں اور یہ امامت کروایا کریں۔ صرف اس ایک روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کو سنت بھی کہہ دیا جاتا ہے بہرحال ہے، اس کی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عورت کو امام مقرر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور وہ عورت جو تھی امامت کروایا کرتی تھی، پیچھے مرد بھی تھے، پیچھے سب کچھ تھے، پورے اہل محلہ آیا کرتے تھے، لہٰذا یہ چیز ہمارے دین میں ثابت ہو گئی، ہمارے دین میں مشروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور دلیل ہے تو آپ مجھے پیش کر دیجیے گا۔ اب یہ ایک رخ ہو گیا، یہ ایک رخ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ دوسرا رخ میں آپ کو بیان کرتا ہوں جس کے اوپر امام ابو حنیفہ بھی قائم تھے، امام شافعی بھی قائم تھے، امام مالک بھی قائم تھے، امام احمد بن حنبل بھی قائم ہے، سفیان ثوری بھی قائم ہے، امام اوزاعی بھی قائم ہے، اور جتنے بھی محققین مجتہدین کھڑے ہیں ایک جانب کھڑے ہیں، ان کا استدلال میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد امامت کرواتا ہے، عام جمعے میں خطبہ دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنت قائم کی وہ یہ۔ نمبر دو، عورتوں کو مشروع رکھا کہ وہ اپنے گھر میں جماعت کروا سکتی ہیں، خواتین کی یا محرموں کی، غیر محرم اجنبی مرد پیچھے کھڑے ہوں، اس چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مشروع نہیں رکھا، نہ ہمارے دین سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جب دین کی بات کرنی ہے تو دین کے لیے آپ کے پاس قرآن ہے یا سنت ہے، تیسری آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ بولیں بھائی چونکہ میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے، سوری ویری سوری، دین کے اندر کسی کی دماغ یا کسی کی سوچ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے، سنت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو فرشتے اعتراض کیا کر رہے تھے، فرشتے کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں ایک خلیفہ بنا رہے ہیں زمین کے اندر، ہم ہیں، ہم تسبیحاں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تیری بات۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دین کے معاملے میں نص چاہیے ہوتی ہے۔ دوسرا استدلال ذہن میں رکھ لیجئے گا، نمبر ایک، قرآن پاک نے تو اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہی نہیں کہ عورت جو ہے وہ مردوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ سنت میں صرف یہ ایک حدیث آئی ہے ام ورقہ کی، محققین علماء کرام متفقہ طور پر قائم ہے کہ یہ حدیث اپنی سند میں بھی ٹھیک نہیں اور یہ حدیث اپنے متن میں بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں کے حوالے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ صرف محدث ابن خزیمہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس روایت کو کہا تھا کہ مجھے یہ روایت ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن ان سے ایسی غلطی ہوئی تھی اس روایت کو ٹھیک کہنے کے اندر کہ بعد میں جتنے محققین آئے، جتنے محدثین آئے، ان سب نے واضح کیا نہ تو یہ حدیث اپنی سند میں ٹھیک تھی، نہ یہ حدیث اپنے متن میں ٹھیک تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کو آپ نے استدلال ایسی روایت سے کرنا ہے جو روایت نہ سندن ٹھیک ہے نہ متن ٹھیک، اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا بھی عیب کی بات ہے۔ آپ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، ورنہ ثابت کرے پہلے یہ حدیث اپنی سند میں یا متن میں ٹھیک ہو۔ اب اس پہ آبجیکشن کیا ذہن میں رکھے، سند کے اعتبار سے اس پر بہت سے علماء نے آبجیکشن کیا، مثلا محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے گا، تلخیص میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو حدیث ہے محدث ابو داؤد لے کر آئے ہیں ام ورقہ والی، اس حدیث میں دو راوی ہیں، ایک کا نام ہے عبد الرحمن اور ایک اس کی روایت ہے یہ ولید بن جمی سے، یہ دونوں راوی مجہول ہیں، پتہ نہیں کون تھے کون نہیں تھے، اور ان میں جہالت ایسی ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بندے کون ہے، کہاں سے اٹھ کے انہوں نے ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے کر دی، ہم اس کو دین بناتے پھرے۔
سند کے اندر 2 عیب ہیں، ابن حجر اسقلانی نے بھی ان عیب کو ظاہر کیا اور ایک جملہ لکھ کے گئے ہیں محدث ابن حجر اسقلانی، انہوں نے کہا یجب ان یؤول علیہ، انہوں نے کہا کہ اوقات ہی نہیں ہے اس روایت کی کہ اس کو ہم دیکھیں بھی، اس سے استدلال بھی کریں. یہ حیثیت ہے جس حدیث سے ہم استدلال کر رہے ہیں. سر نمبر 2، محدث امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر آپ پڑھیے گا، محدث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تنقیح میں، یہ ریفرنسز آپ کو مل بھی جائیں گے اور ویڈیو میں بھی بہرحال ہم ڈال دیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو حدیث ہے ضعفہ اہل العلم، اہل علم کی جماعت اس حدیث کو بالکل قبول نہیں کرتی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہ سندن ثابت ہے نہ متنن ثابت. اس کے علاوہ محقق باجی کو اگر آپ پڑھیں گے منتقا کے اندر، شرح موطا جنہوں نے لکھی ہے، مالکی محدث اور محقق گزرے ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو حدیث ہے اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس سے استدلال کیا جائے. یہ 3 ریفرنسز میں نے آپ کو دے دیے صرف سند کے، باقی اگر میں فہرست بیان کروں تو بہت لمبی فہرست ہے. میں نے آپ کو کہا سوائے محدث ابن خزیمہ کے کہ جنہوں نے اس حدیث کو کہا تھا کہ مجھے ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن بعد کے علماء نے گرفت کر لی کہاں سے ٹھیک ہے، اور راوی نہیں پتہ بیچ میں کون ہے کون نہیں ہے، کہاں سے اٹھ کے انہوں نے بھائی کوئی ایرا غیرہ آپ کو اٹھا کے بات کر دے آپ مان لو گے؟ بھائی مجھے ایک بندے نے بات کی تھی کہ فلاں بندہ ایسا ہے، آپ مجھ سے پوچھے کس بندے نے بات کی تھی، میں بولوں یہ تو مجھے نہیں پتا کون بندہ تھا کون نہیں ہے، مرد تھا عورت تھا یہ بھی مجھے نہیں پتا، نیک تھا پرہیزگار تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا، جاہل تھا عالم تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا، اور میں اٹھ کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ ذات سے نسبت دیتا پھروں؟ حیا آنی چاہیے ہمیں ایسے استدلال کرتے ہوئے. دوسری بات ہے، یہ تو سند کی بحث ہوگی. متن کے اندر اعتراض یہ ہے، 50 دفعہ میں اس کو کلیئر کر چکا ہوں کہ اگر کسی بھی روایت کے متن میں تعارض ہوگا پھر استدلال نہیں کیا جاتا. ایک متن کچھ کہہ رہا ہو دوسرا متن کچھ کہہ رہا ہو، کس کو ترجیح دیں گے؟ آپ کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتے. یہی روایت 2 طریقے کے ساتھ آئی ہے. ایک طریقہ ابو داؤد والی ہے جس کے اندر ذکر ہے اس عورت کو حکم تھا کہ وہ امامت کروائے اور مرد کو مؤذن لگا دیا گیا، جو اشارہ دے رہا تھا کہ ورقہ کو شاید حکم تھا کہ وہ اجنبی مردوں کو بھی امامت کروا لے. بھائی یہی نتیجہ نکل رہا ہے. لیکن یہی روایت دارقطنی جو لے کر آیا، محدث محقق ابن القدامہ نے اس کو ذکر کیا ہے، کہا کہ روایت وہ زیادہ مضبوط ہے، سند کے اعتبار ہے وہ بھی ضعیف لیکن وہ اس سے پھر مضبوط ہے. اس کے اندر الفاظ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ورقہ کو حکم ارشاد فرمایا تھا آپ اپنے گھر میں امامت کریں اور صرف خواتین کی کیا کریں. آپ بتائیں، اب ایک ہی روایت 2 طریقے سے آ رہی ہے. ایک کے اندر ہے ورقہ امامت کروائیں اجنبی مردوں کی، ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے صرف خواتین کی امامت آپ کروانا. دونوں کی سند ایکول ہے، حالانکہ اس کی سند زیادہ مضبوط ہے، لیکن ہم نتیجہ نکال کے بتائیں. آپ جب متن کے اندر تعارض آ جائے گا کبھی بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا. آپ پہلے حدیث کو ثابت تو کرو کہ ہاں بھائی علماء کرام نے تحقیق کی تھی حدیث ٹھیک نہیں ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں حدیث ٹھیک ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں اس حدیث کا متن بھی ٹھیک ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اس حدیث میں تعارض ہے ہی نہیں، جو علماء سمجھ رہے ہیں وہ اس کا جواب یہ ہے یہ حدیث اپنی سند میں بھی ٹھیک نہیں تھی، یہ حدیث اپنے متن میں بھی بالکل ٹھیک نہیں تھی. اسی لیے جملہ علماء کرام کے پاس جب یہ روایت ورقہ کی آتی تھی وہ ہاتھ اٹھاتے تھے کہ نہیں، جب ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو رہی میں کیسے اس سے دین کا استدلال کر لوں؟ میرے سر پہ سینگ لگے ہوئے بھائی. پہلے جب متمسک آپ نے کسی چیز کا بنانا ہو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہونی چاہیے، اس کے بعد ہم کوئی قدم اٹھائیں. تو یہ ہے یہ اس روایت کے متعلق. اب میں آپ کو بتاتا ہوں 2 چیزیں جو ہمارے دین میں ثابت ہیں، اس پہ صحیح روایات بہت ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مردوں کو امام بنایا، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ تواتراً یہ چلتا آ رہا ہے. دوسری بات مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھ لیں، مصنف عبد الرزاق میں دیکھ لیں، جتنی مرضی روایات، خواتین ہمیشہ خواتین کی امامت ضرور کروایا کرتی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی صحیح روایت ہے، خواتین کی امامت کروایا کرتی تھی. حضرت حجیرہ خواتین تھی، صحابیہ تھی، خواتین کی امامت کروایا کرتی تھی. ہمارے دین کی مزاج بھی ہے. تیسری بات، اگر آپ بولیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے مجھے پھر بھی مان لینی چاہیے، اگر یہ حدیث ضعیف ہے مجھے پھر بھی مان لینی چاہیے، تو سر ایک حدیث ضعیف میں بھی آپ کو دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صراحتاً کہ عورت کبھی مرد کی امامت نہ کرے. ریفرنس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، دیکھ لیجیے گا. تو اگر میں یہ حدیث بیان کروں اور کہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صراحتاً منع فرما دیا کہ عورت مردوں کی امامت نہ کرے، تو آپ مجھے یہی جواب دیں گے سر یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ارے جب یہ حدیث صحیح نہیں تھی میں استدلال نہیں کر رہا، اس ضعیف حدیث سے میں کیسے استدلال کر کے لوگوں کے نظریات خراب کروں؟ یہ دین ہے، میرے گھر کا سودا نہیں ہے جو میں بازاروں میں بیچ رہا ہوں. تحقیق اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی چیز پہ قائم ہوتی ہے وہ جمیع اپنی ضروریات کا احاطہ کر کے ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ دین کامل ہے، دین ناقص نہیں. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں سنت کے طور پر جاری کیا، جو متعاملاً منقول ہوگا، متوارثاً چلتا آئے گا، تواتراً نقل ہوگا، عملاً اور قولاً، یاد رکھیے گا اس میں کوئی بھی ایک جزئی ایسی نہیں ہوگی جس کی تشنگی باقی ہو. جیسے مرد امامت کرواتا ہے پیچھے خواتین بھی کھڑی ہوتی، کوئی دنیا جہان کا ایک مسئلہ آپ مجھے بتائیں اس کا ثبوت میں آپ کو قرآن سے سنت سے آثار علم سے نکال کے دے دوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں یہ حکم ارشاد فرمایا.
مثال کے طور پر مردوں کی امامت تھی، پیچھے مردوں کی صف بنتی تھی، عورتوں کی صف بنتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دروازوں کا اہتمام کروایا تھا، ایک عورتوں کے لیے انٹرنس کے لیے، ایک مردوں کے لیے، سپریشن ہو تاکہ کوئی کسی طرح کا فتنہ نہ ہو۔ پہلے مردوں کو حکم تھا صفیں بنائے، پھر عورتوں کو حکم تھا صفیں بنائے۔ مردوں جب جماعت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم تھا، آج تک یہ چلتا آ رہا ہے عملاً، جہاں پر بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں، مردوں کو حکم ہوتا تھا وہ پہلے سر اٹھائیں، خواتین کو حکم ہوتا تھا وہ تھوڑا تاخیر سے سر اٹھائیں، رکوع سے یا سجدے سے، یعنی مرد پہلے اٹھ کے بیٹھ جائیں، اس کی تھوڑی تاخیر میں خواتین جو ہے وہ اپنے سروں کو اٹھائیں۔ تواتراً عمل آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر امام کو لقمہ ہو جائے گا، مرد زبان سے لقمہ دے گا، عورت جو ہے وہ زبان سے لقمہ نہیں دے گی، بلکہ عورت آواز نکال دے گی، ایسے تصفیق کر کے آواز نکال دے گی، امام سمجھے گا بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ ہر چیز کا جواب آپ کو ملے گا۔ اگر ام ورقہ والی روایت ٹھیک ہے، اگر یہ سنت نبی علیہ السلام نے قائم کی تھی، ایک بھی چیز کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ بھائی یہ ام ورقہ کل نماز پڑھانے آ رہی ہے، اس کو مینسز ہو گیا، آپ بتاؤ گے وہ کیا کرے گی؟ اس پہ خلاف کیسے کرے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی تعلیم ارشاد فرمائی تھی؟ یہ کس طریقے سے ہر مہینے کے 7 دنوں کو مینیج کرے گی؟ بھائی امام اس کو بنایا، استخلاف کا اس کا حکم کیسا ہے؟ دوران نماز اس کو اگر ایام حیض آ جائیں گے، اس وقت یہ مستخلف کیسے کرے گی امام کو؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے کچے حکم ارشاد فرمائے کہ اس کے احاطہ ہی نہ ہو دین کامل کا اکارہ۔ یہ اتنے اعتراضات ہیں اس چیز کے اوپر، نہ یہ سنت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ یہ حدیث ثابت ہے، نہ اس کا متن ٹھیک تھا۔ اس سے استدلال کرنا بالکل ایک کمزور بات ہے، اندھوں میں کانا راجا والی بات ہو جائے گی۔ آپ اندھوں میں بیٹھ کر کے ایسی بات کریں گے وہ قبول کر لیں گے، اخیاروں کے اندر آپ آئیں گے تو آپ کا یہ کانا پن آپ کے لیے عیب بن جائے گا، آپ معیوب فیل کریں گے، وہ آپ کو کسی نگاہ میں نہیں رکھیں گے کہ یار یہ بندہ کس چیز سے استدلال کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ دین ثابت ہی نہیں ہے۔ دین ایسے تو نہیں ثابت ہوتا، پکی بنیادوں پہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جو آپ بات کر رہے ہیں، اچھا درست بات یہ کہ اب ایک چیز پر سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی اگر قائم ہو، یاد رکھیے گا، پھر مصلحت مرسلہ کے زمرے کے اندر اس سے نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک عورت امامت کر سکتی ہے مردوں کی؟ ہاں کر سکتی ہے، اگر کہیں مصلحت مرسلہ متحقق ہو جائے۔ مصلحت مرسلہ جب ثابت ہوتی ہے وہ سنت سے نکلنے کی ہمارا دین اجازت دے دیتا ہے۔ اگر آپ پرٹیکولر دنیا میں کسی ایسی جگہ پر چلے گئے، وہاں چند مسلمان جمع ہوئے ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، مثلا وہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، انہیں قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، عورت ہے اس کو قرآن پڑھنا بھی اچھے طریقے سے آتا ہے، یہاں پر وہ عورت آگے بڑھے گی اور امامت کروائے گی۔ یہ ہے مصلحت مرسلہ، جہاں ضرورت پیش آتی ہے، مصلحت مرسلہ متحقق ہوتی ہے، وہاں سنت سے نکلنے کی ہمارا دین خود اجازت دیتا ہے۔ اس ٹاپک پہ میرے کلپس بہت سے موجود ہیں، آپ وہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی مصلحت، اگر کسی نے نہیں سنا ہوا تو۔ یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھیے گا، ایک ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں حاشیہ ابن قاسم کا، اتنی پیاری بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا عند ضرورہ و معنی ضرورہ لا یوجد رجل یحسن القراءۃ الفاتحہ، انہوں نے کہا کہ ضرورت کے اندر یا مصلحت مرسلہ ثابت ہوگی، بالکل وہاں خواتین کو امامت کا موقع دیا جائے گا کہ مصلحت مرسلہ میں ہمارا دین سنت سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سنت قائم کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں حکمت ہوتی ہے، اپنے ہم لوگ اس سے خروج نہیں، پہلے تسلیم ہوتا ہے، پھر عقل اور حکمت کے گر نکالے جاتے ہیں، پہلے عقل کو بیچ میں نہیں لایا جاتا، یاد رکھ لیجئے گا۔ ورنہ جب فرشتے کہہ رہے تھے آدم علیہ السلام، اللہ تو نے کیوں پیدا کر رہا ہے کہ ہم ہیں، اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں پتہ مجھے علم ہے۔ یہ کوئی عقلی استدلال تھا یا اللہ نے پہلے تسلیم کروایا تھا کہ تسلیم کرو کہ اللہ رب العزت عالم ہے، عالم الغیب ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، تمہیں نہ بھی پتہ چلے اب تو تم تسلیم کرو۔ آدم علیہ السلام کو پہلے علم نہیں سکھایا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو صرف پہلے اناؤنس کیا گیا تھا کہ جس وقت میں تسویہ کر دوں گا فقعوا لہ ساجدین، سب سجدہ کر لینا، کوئی حکمت بیان نہیں کی گئی تھی، کوئی عقلی استدلال پیش نہیں کیا گیا تھا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں۔ اس کے بعد وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو علم بعد میں دیا گیا تھا، پہلے تسلیم کروایا گیا تھا، پھر عقل اور حکمت کے استدلال ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان اللہ کے حکم کے آگے پہلے سرنگو ہوتا ہے، پھر اپنی حکمت کے استدلالات کرتا پھرے گا۔ اگر کسی معاملے کے اندر اس کا دماغ نہیں چل رہا، پہلے عقل کو لے کر آئے گا تو قرآن پاک کے مزاج سے خلاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ارشاد فرمایا؟ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا بیٹے کو ذبح کر لو۔ بیٹے کو ذبح کرنا کیا طیب حکم ہے؟ یہ فساد نہیں ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر لینا، لیکن اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم پہلے کیا تھا، عقل کے گھوڑے حکمت کے گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، انہوں نے کہا تھا بیٹے کو میں ذبح کروں گا۔ اللہ تیرا حکم ہے، تیرا حکم حکمت سے خالی ہوتا ہی نہیں۔ بیٹے کو لے کے چلے گا، لٹا دیا، چھری بھی اپنی طرف سے پھیر دی، لیکن وہ اللہ کا حکم ایسا ہوا، بس اللہ نے فرمایا بھی وَسَلَّمَا طَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ کے آگے سر جھکا لیا تھا انہوں نے یا نہیں؟ یا اپنی حکمت اور عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع۔ اللہ کے حکم کے آگے پہلے سرنگو ہوتے ہیں، پھر اس کی حکمت، پھر اس کے عقلی استدلال کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا خواتین کے معاملے میں ہمارا دین نے بہت نرمیاں دی ہیں، جہاد ان کے اوپر نہیں رکھا گیا، اعیاد ان کے اوپر نہیں رکھی گئی، جمعے ان کے اوپر نہیں رکھے گئے، امامت ان کے اوپر نہیں رکھی گئی، یہ سب خواتین کی جو فزیکل تقاضے ہیں اس کے مطابق ہے، اس لیے کہ خواتین ان چیزوں کی پابندی باقاعدہ نہیں کر پاتی۔ امامت کرنا تو اس کو ہر مہینے کے مسائل ہیں، وہ پریگننٹ ہو جائے تو کیسے امامت کنٹینیو کر پائے گی، یہ ذمہ داری ہے۔
اب اس کو جمعے کی آپ نے ذمہ داری دے دی، خطبہ آپ نے دینا، اس جمعے اس کو ایام آ جائیں گے، وہ کیا کرتی پھرے، کسی اور کو نائب بناتی پھرے، یار آج میں نہیں آ سکتی، مانا کرو نا کمیٹی والے، سمجھا کرو نا میرے ساتھ پرابلم ہے۔ آپ عورتوں کو کس آزمائش میں، اللہ نے جو ذمہ داری نہیں دی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ ہاں سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کریں مصلحت مرسلہ میں اس سے نکلنے کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ اب یہ دو نقطۂ نظر آپ کے سامنے آ گئے، آپ خود غور کیجئے گا کون سا بھاری استدلال کے اندر ہے، کون سا آپ کو ٹھیک لگتا ہے، اس پر عمل کر لیجئے گا۔ ایک استدلال یہ ہے کہ ام ورقہ والی، اور کوئی دلیل نہیں ہے، ام ورقہ والی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کو امام بنایا، بناتے پھرو۔ دوسرا استدلال یہ کہ نہ یہ حدیث اپنی سند میں ٹھیک ہے، نہ یہ حدیث اپنے متن میں ٹھیک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ اولا بارگاہ میں اس کی نسبت بھی کرنا جرم ہے۔ آپ کیسے جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کام کیا، جب یہ حدیث محققین فرما کے گئے کہ نہیں ثابت ہوتی، اس کے راوی میں پرابلم، اس کے متن میں پرابلم۔ محدث دارقطنی اس کا متن متعارض ثابت کر کے گیا ہے کہ ایک میں بات ہو مردوں کی، ایک میں بات ہو عورتوں کی، کہاں سے آپ ثابت کرو گے؟ جس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ام ورقہ صرف عورتوں کی امامت کروانا، اس کے آگے محدث دارقطنی الفاظ لکھ کے گئے ہیں کہ یجب قبولها، کہ یہ بات پھر زیادہ وزنی روایت ہے، حالانکہ یہ بھی ضعیف ہے لیکن زیادہ وزنی بات یہ تھی۔ ایسی متعارض باتوں سے دین کی بنیادیں کھڑی کرنا بہت کمزور بات۔ اس کے مقابلے میں بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز ایسی ثابت نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی سنت قائم نہیں کی، اس کے آثار بالکل ہمیں نہیں ملتے ہیں، جو روایت ہے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی الگ قائم ہوئی، دیٹس اٹ، خلاص۔ اس سنت سے نکلنا ہے، ضرورت اور مصلحت مرسلہ ہوگا آپ نکل سکتے ہیں، عام حالت کے اندر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اب میں آپ کو چند چیزیں بیان کر دوں، ایک پورا اس میں مقالہ ہے علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، بہت بڑے عالم دین ہے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کا مقالہ آپ پڑھیے گا، اور اتنا نفیس انہوں نے مقالہ لکھا ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی ہے۔ پہلا پیراگراف انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تعامل صدر اول، تعامل صدر ثانی، ثالث، رابع، انہوں نے کہا کوئی شہادت اس چیز کی موجود نہیں کہ کبھی ایک دفعہ بھی عورتوں نے مردوں کی امامت کروائی۔ انہوں نے کہا ہمارا دین ثابت ہوگا اللہ سے، اس کے رسول پاک علیہ السلام سے، اور کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں۔ حالانکہ یوسف قرضاوی صاحب کئی مسائل میں ایسے جوابات بھی دے دیا کرتے تھے کہ کئی دیگر علماء کا اعتراض بھی رہتا تھا، لیکن یہاں پر وہ کہہ کے گئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، یہاں وہ کہہ کے گئے ام ورقہ والی روایت ہے، خود کہہ کے گئے یوسف قرضاوی صاحب کہہ رہے ضعیف روایت ہے، محققین علماء نے قبول نہیں کیا، ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ پھر تیسری بات یوسف قرضاوی صاحب نے بھی یہی ذکر کیا، ہمارے دین میں دو چیزیں ثابت ہیں، مرد امامت ہو، عورتیں گھروں میں اگر امامت کرواتی ہیں خواتین کی کروائیں، عام حالت میں یہی حکم، یہی سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کی، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ صرف مصلحت مرسلہ رہ جاتی ہے، اگر کہیں مصلحت مرسلہ ثابت ہوتی ہے کوئی عورت امامت کروائے وہ کروا سکتی ہے۔ اب یہ دو نظریے ہیں، دونوں کی تحقیقیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، وزن کریں، غور کریں، تحقیق کریں، جو بات زیادہ مضبوط ہو وہاں سے سینڈر ہو۔